اب تھوڑا سا بچپن کے واقعات کے بارے میں بتائیے، وہ جو کشتی کے واقعات ہیں، دیگر واقعات ہیں، بڑے حسین حسین سے واقعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً دونوں جو شہزادے ہیں، نواسۂ رسول ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ظاہر ہے کہ زندگی اور یہ بچپن اور ابتدا خصوصاً ایک ساتھ گزری ہے، تو عموماً واقعات بھی ان دونوں کے بچپن کے ایک ساتھ عموماً نظر آتے ہیں روایتوں میں، اور ذکر بھی عام طور پر کئی روایتوں میں ہمیں ایک ساتھ ملتا ہے۔ اسی لیے محدثین کرام نے جب روایتوں کا اہتمام کیا ہے تو چند روایتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت امام حسن کے بارے میں الگ سے روایت کرتے ہیں، وہ چند روایتیں جو حضرت امام حسین کے بارے میں، لیکن پھر الگ سے ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ ایسی احادیث جو حسنین کے بارے میں وارد ہوئی، یعنی کہ ان روایتوں میں عام طور پر ان دونوں کا اکٹھا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، حضرت مولا علی کی موجودگی میں، حضرت بی بی فاطمہ کے سامنے ان دونوں کا بچپن گزرا ہے۔ اس میں سے کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر کبھی گھر کا ذکر ہے، کبھی گھر سے باہر کا ذکر ہے، کبھی مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد اقدس کے اندر ہمیں زیادہ تر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول پاک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، اور اس انداز سے تشریف فرما تھے کہ جیسے کوئی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اس پر ڈالی ہوئی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز آپ نے رکھی ہوئی اپنے پاس اور اس کو چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں تو کسی کام سے اس کمرے میں یا اس جگہ پر آیا تھا، اپنا کام کر کے واپس جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو حسن بیٹھے تھے اور حسین بیٹھے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے بعض اوقات گویا کہ یہ چھپا کر رکھنا اور اس انداز سے پھر اظہار فرمانا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے محبت کا اظہار تھا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف واقعہ اور ان کے بچپن کا واقعہ خاص طور پر بہت اہم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی خطبے کے الفاظ اور ارشادات فرما رہے ہیں، سب لوگ متوجہ ہیں خطبے کی طرف، اور یکایک حضرت امام حسن و حسین جو ہیں وہ گھر سے ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور حدیث کے مطابق الفاظ ہے کہ چلنے میں جو ہے وہ لڑکھڑاہٹ ہے، ظاہر ہے جو بچپن کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے لڑکھڑا رہے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر آگے کو چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت کو گوارا نہیں فرما رہے، اور خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اتر آتے ہیں اور ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیفیت انتہائی زبردست ہے اور خوبصورت منظر ہے، ظاہر ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے اس منظر کو وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ منظر دیکھنا نصیب فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیں جس کی خاطر، اور پھر ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر دوبارہ تشریف لے آئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو دین کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے سرکار علیہ السلام گئے۔ جی اشارے ہیں اصل میں نا، بہت سے لطیف اشارے ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لا کر پھر فرماتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی اور سچ فرمائی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہاری اموال اور اولاد میں آزمائش ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ فتنۃ سے مراد ہے کہ آزمائش، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقتاً فوقتاً گھر پہ تشریف لے جانا بی بی فاطمہ کے ہاں، پھر ان دونوں کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں لے کر نہیں آتی تھی، بلکہ خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے جلدی جلدی انہیں تیار کرتی تھی، سنوارتی تھی، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آتی